جس نے بند کمروں کے اندر کوئی نیکی کی ہے آج زہر کر دی جائے گی. کسی نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی گناہ کیا ہے آج سامنے کھڑا کے جناب گناہ زہر کر دیا جائے گا. بلکہ اعلان ہو جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. وہ دن آنے والا ہے, بڑا سخت دن ہے. اس نے کہا اچھا خیر ہے, میں یہ رشتہ بھی مجھے منظور ہے, بہرحال میرا سیب معاف کر, اکھا دو یا معاف کر. چند دن گزرے, جتنی شرائط تھی وہ پوری ہوں, عقد ہو گیا, نکاح ہو گیا, بچی کا نکاح ساتھ چلا دی گئی. جب شام کو کمرے میں داخل ہوا تو ساتھی کو دیکھا, آنکھیں ٹھیک, ہاتھ ٹھیک, پاؤں ٹھیک, کان ٹھیک, چمکتے ہوئے چہرے والی بیوی ملی. پریشان ہوئے, ڈرے کہ کہیں رشتہ جو بتایا تھا وہ ہے نہیں. واپس نکلے کمرے سے اور دوڑتے ہوئے مالک کے پاس آئے, سسر کے پاس, کہ آپ نے جس شرط پہ بچی دی تھی وہ شرط پوری نہیں کی. وہ شرطیں تو اور تھیں, آپ نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے, وہ لولی ہے, وہ نبینی ہے, یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. فرمایا اللہ والے مجھے بھی پتہ تھا ٹھیک ہے, جب سے بچی پیدا ہوئے, جب سے یہ بالغ ہوئی ہے, اس دن سے آج تک اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا, نامحرم کو نہیں دیکھا. اس دلیل سے آج تک اس نے بیر قدم نہیں رکھا, آج تک اس نے غیر محرم کو کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا. جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا, اللہ کی قسم, پھر اعلان ہوتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور پاک رہنے والوں تمہارے لیے پاک بیویوں کا انتظام کر دیا جائے گا. آج پاک دامن خود پاک ہو جاؤ, بیویاں پاک ہو جائیں گی. اللہ اکبر. آج کتنے گھر اجڑ گئے, ہنستے بستے گھر اجڑ گئے, اس لیے کہ بیوی کہتی ہے میرا خامد ٹھیک کوئی نہیں, خامد کہتا ہے میری بیوی ٹھیک کوئی نہیں. میں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں, آج دل پہ یہ بات لکھ کے لے جاؤ, اگر تم غلط ہو تمہاری بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے. تم غلط ہو, اگر تم صاف ہو, رب محمد کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پاک ہو اور تیرے بستر پہ ناپاک بیوی آئے, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اصول ہی نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا اصول کیا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اگر تمہاری نگاہیں غیر اٹھی ہوئی ہیں تو تمہاری بیوی کو بھی کسی نے غیر میں دیکھا ہوگا. اور یہ دنیا ہے, اور یہ دنیا ہے, میں نے سنا ہے, بڑوں سے سنا ہے, جیسا کرنا ویسا بھرنا. وقت ختم ہو گیا, کسی کے بازو کو پکڑو گے بازو پکڑا جائے گا. یہ زنا ایک ایسا قرض ہے, اس وقت تک انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی نسلوں میں سے اس کی قضائی دے نہ لے. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ان بری چیزوں سے بچو, اور یہ بچہ تب جائے گا جب اندر کا یقین بدلے گا. بات پھر یقین پہ, اندر کا یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مٹ جائے گناہوں کا تصور جہاں سے, کہ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اگر یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یقین ہو جائے کہ قیامت کے دن یہ سامنے میرے سامنے کھڑی کر دی جائے گی چیزیں, تو پھر گناہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھو. بہت فتنوں کا دور ہے, ہر جمعے یہ عرض کرتا ہوں, ہر طرف سے فتنے ہیں, ہر طرف سے غیر کے فتنے ہیں. اپنے آپ کو علماء کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, احادیث کے ساتھ جوڑ کے رکھو. کوئی مسئلہ ہے آپ اپنے علماء سے پوچھ کے وہ مسئلہ حل کریں. ہاں جی, علماء اس وقت غیر یہ چال چل رہا ہے کہ لوگوں کو
علماء سے دور کر دو. میڈیا اتنا عام کر دیا کہ ریسرچ پتہ نہیں پیچھے وہ کیسا نکالتے ہیں کہ علماء سے کوئی پوچھے ہی نہیں, علماء کے ساتھ کوئی بیٹھے ہی نہیں. ریسرچ نہیں, ریسرچ کو میں روکتا نہیں ہوں, لیکن جو ریسرچ کرو پھر اس کے بعد اپنے مولوی سے بھی پوچھو کہ یہ کون سی کتاب ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے علماء سے جڑ کے رہیں. اس وقت ہمارا غیر ہمیں مساجد سے, قرآن سے, احادیث سے دور کرنا چاہتا ہے, لیکن خدا را آپ قرآن سے, علماء سے, احادیث سے جڑتے رہیے گا. انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ نظر آئے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.